अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलतकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतारन व रियाअन नासि व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और इन लोगों की मानित ना हो जाना जो निकले थे अपने घरों से इतराते हुए लोगों को दिखाने के लिए, और वो अल्लाह के रास्ते से रोक रहे थे, और जो कुछ वो लोग कर रहे थे अल्लाह इसका अहाता किए हुए था। ये कुरैश के लश्कर की तरफ से इशारा है। जब ये लश्कर मक्का से रवाना हुआ तो इसने शान व शौकत वाकई मरऊब कुन थी। इसके साथ ऐश व तर्ब का सामान भी था। यही वजह थी कि अबू जहल और दीगर सरदारान कुरैश अपने गरूर और तकब्बुर के बायस इस ज़हन में थे कि मिट्टी भर मुसलमान हमारा इस ताकतवर लश्कर के सामने खस्सो खाशाक साबित होंगे और हम इन्हें कुचल कर रख देंगे। वो अपनी सारी कोशिश और तवानाइयाँ मखलूक खुदा को अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए सरफ कर रहे थे, मगर इनकी कोई ताबीर अल्लाह के काबू से बाहर जाने वाली तो नहीं थी। وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَعَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا اور اس نے ان سے کہا تھا کہ آج تم پر انسانوں میں سے کوئی غائب نہیں آ سکتا اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں، پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے لاتعلق ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، مجھے اللہ کا خوف ہے اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یعنی ان کے دلوں میں شیطان نے متربانہ خیالات پیدا کر دیے تھے اور انہیں خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا کہ تمہارا یہ ساز و سامان، یہ اسلحہ، یہ اتنا بڑا لشکر، یہ سب کچھ غیر معمولی اور انہونی صورتحال ہے۔ عرب کی تاریخ میں اس طرح کے مواقع بہت کم ملتے ہیں۔ کس میں ہمت ہے کہ آج اس لشکر کے سامنے ٹھہر سکے، اور کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آج تمہارے اوپر غلبہ پا سکے؟ چونکہ ابلیس اسرائیل کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، لہٰذا ناری مخلوق ہونے کی وجہ سے اس نے فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھ لیا اور یہ کہتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا کہ میں تو یہاں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتولى على الله فإن الله عزيز حكيم۔ جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا ان مسلمانوں کو، تو ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور انہیں کیا پتا کہ جو کوئی توکل کرتا ہے اللہ پر تو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ابھی تک ایک طرف کے حالات کا نقشہ پیش کیا جا رہا تھا، یعنی لشکر قریش کی مکہ سے روانی، اس لشکر کی کیفیت، ان کے سرداروں کے متربانہ خیالات، شیطان کا ان کی پیٹھ ٹھوکنا اور پھر عین وقت پر بھاگ کھڑے ہونا۔ اب اس آیت میں مدینہ کے حالات پر تبصرہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لشکر لے کر نکلے تو پیچھے رہ جانے والے منافقین کیا کیا باتیں بنا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے یعنی لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو قریش کے اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنے چل پڑے ہیں۔ ہم تو پہلے ان کو صفحہ احمق سمجھتے تھے، مگر اب تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دین کے پیچھے بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا اور زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔